بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ نجم آیت نمبر 12 تک ہو چکا ہے، آج جو تفسیر ہے سورہ نجم آیت نمبر 13 سے۔ یہاں آیت نمبر 13 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھیں۔ ان کی اصلی شکل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، انسان کی شکل میں آتے تھے، ایک صحابی کی شکل میں۔ وہ صحابی کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اس صحابی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کیسا پیدا کیا، ان کی اصل کیسے، وہ اصل کیسے ہیں؟ تو 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پہ دیکھے، وہ کیسے ہیں، ان کے کتنے پر ہے، یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھے۔ یہ ایک پہلے وحی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آواز آئی اوپر سے یا محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے تو جبرائیل علیہ السلام دونوں آسمان کے درمیان کرسی میں بیٹھے ہوئے، ان کا جو پر ہے پورے آسمان کو جو ہے نا بھرا ہوا، یعنی ایک پر پورے آسمان کو جو ہے نا فل کر گیا، یعنی کہ یہ خالی صرف ایک پر، ان کو 600 پر تھے۔ ایک مرتبہ کب دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے وحی کے وقت۔ دوسری مرتبہ کب دیکھے تھے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تحقیق رَآهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نزلتاً اخرى، دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام کو دیکھے۔ کہاں دیکھے؟ عند، پاس، سدرہ، بیر کا درخت، منتہا، یعنی کہ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دوبارہ جبرائیل السلام کو اتنی اصلی شکل میں دیکھے کہ اللہ نے ان کو کیسا پیدا کیا ہے۔ ہاں یہاں جو بات ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء آ کر تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کیا انہوں نے بھی جبرائیل السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھے؟ جواب ہے نہیں۔ مفسرین نے کہا کہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جبرائیل السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھے، اس کے علاوہ کوئی انبیاء جو ہے نا ان کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھے، کوئی انبیاء۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ جو ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ بھی جو ہے نا جبرائیل السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھے کہ ان کے 300 پر 600 پر تھے، جب ایک پر کھولتے تو اسے موتی گرتے تھے، تو اتنے خوبصورت تھے جبرائیل علیہ السلام۔ تو کہاں دیکھے تھے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سب سے پہلے سدرہ کسے بولتے ہیں؟ سدرہ بولتے ہیں کہ بیر کے درخت، اسے عربی زبان میں بولتے ہیں کہ شجر النبق، یعنی کہ بیر کا درخت، بیر کے درخت کو بولتے ہیں کہ سدرہ، یعنی کہ بیر کا درخت ہے۔ ہاں اب سدرہ بیر کا درخت کہاں ہے؟ بیر کا درخت اس میں 2 قسم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہم کو ملتی ہے کہ بیر کا درخت جو ہے نا 6ویں آسمان میں ہے، جو ہم کو نظر آتا ہے وہ پہلا آسمان ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ویں آسمان میں بیر کا درخت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان میں بیر کا درخت ہے۔ 2 قسم کی حدیث ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 6ویں آسمان میں بیر کا درخت ہے، جو سدرہ جسے ہم بولتے ہیں بیر کا درخت۔ بعض علماء نے کہا کہ 7ویں آسمان میں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں حدیث کو ملا کر یہ بات ذکر کرتی ہیں کہ اس کا جو اصل جو جڑ ہے وہ کہاں ہے؟ 6ویں آسمان میں ہے۔ اس کا جو پتا، اس کا جو شاخ ہے، یہ سب کہاں ہے؟ 7ویں آسمان میں ہے، سب 7ویں آسمان میں۔ معلوم ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے، ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے، یعنی کہ جو بیر کا درخت کا جو جڑ ہے وہ کہاں ہے؟ 6ویں آسمان میں۔ اس کا جو پتا، شاخ ہے، سب کہاں ہے؟ 7ویں آسمان میں ہے۔ سدرہ بولتی ہیں کہ بیر کے درختوں، بیر کا درخت سدرہ، یہ کہاں ہے؟ آسمان میں اوپر ہے،
اب یہ کہاں ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے رائٹ سائڈ میں ہے. یہ جو درخت جو ہے نا اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں ہے. اب یہ درخت کیسا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ بیر کا درخت، جیسا کہ ہمارے پاس بیر ہے کیا اس طرح نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھے تفسیر میں، کہ جنت میں بھی سیب ہے، دنیا میں بھی سیب ہے، لیکن صرف نام ہے بس. وہ کیسا ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح بیر کا جو درخت ہے، بیر دنیا میں بھی ہے جنت میں بھی ہے، لیکن وہ جو بیر کا جو درخت ہے، لیکن وہ کیسا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے. ہم نہیں سوچ سکتے، صرف نام ہے بس. دنیا میں بھی جو ہے نا انار ہے، جنت میں بھی انار ہے، لیکن جنت کا انار کیسا ہوگا ہم نہیں سوچ سکتے. یہ بات یاد رکھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف نام ہے بس. دنیا میں بھی سیب ہے، جنت میں بھی سیب ہے، لیکن جنت کا سیب کیسا ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنا مزہ ہوگا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا. سدرہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بیر کا درخت، وہ چھٹویں آسمان میں ہے. اس کا جو درخت، اس کا جو شاخ ہے، سب کہاں ہے؟ ساتویں آسمان میں. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو یہ ہوتا ہے سدرۃ المنتہا کا جو شاخ ہوتا ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ پتا لگا دیتا ہے کس میں؟ شاخ میں. تو علیم نے فرمایا کہ وہ بھی موتی کا ہے، اس میں بھی موتی ہے، اس میں بھی موتی ہے. ہاں، اب حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت پہ، یہ سدرۃ المنتہا کا جو پتا جو ہے نا کتنا بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہاتھی کا کان ہے نا اتنا بڑا ہے ایک پتا اس کا. سدرۃ المنتہا کا درخت کا ایک پتا ہاتھی کا کان کے برابر ہے. ہاتھی کا کان کا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہے. اب پھل کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ کقلال الحجر، مٹکی معلوم ہے، بڑا مٹکی، اتنا بڑا ہے بیر. اس درخت کا جو بیر جو نا مٹکی کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے. حدیث صحیح ہے، یعنی کہ وہ درخت اتنا عظیم درخت ہے. کیوں اللہ نے خاص بیر کا درخت ہے اوپر، سیب کا درخت کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ نے کہا کہ سدرہ مطلب بیر کا درخت؟ کیوں اللہ نے نہیں کہا کہ وہاں سیب کا درخت ہے؟ کیونکہ بیر کے درخت کے متعلق اس میں 3 فائدے ہیں، جیسا کہ امام ماوردی نے اپنی کتاب معانی القرآن میں ذکر کرتے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ بیر کے درخت میں سایہ بہت زیادہ، اور بیر کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو واٹس ایپ میں فوٹو بھیجا، وہ بیر کا درخت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے وہ، آپ سایہ حاصل کر سکتے ہیں. سفر وغیرہ میں اگر جاتے ہیں بیر کے درخت کے نیچے کھڑیں گے تو بہت بڑا ہوتا ہے، آپ کو سایہ دیتا ہے. یعنی کہ بیر کا درخت جو نا بہت بڑا ہوتا ہے، جو سایہ کے لیے بہت دھوپ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے نیچے آ کے کھڑ جائیں گے تو آپ کو سایہ ملے گا، ٹھنڈی ملے گی. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ بیر کا درخت کا یہ ہے طعمہ لذیذ، اس کا جو فروٹ بیر جو ہے نا بہت مزیدار ہوگا. بیر کا درخت جو ہے نا بہت مزیدار ہوگا، ہم نہیں سوچ سکتے کتنا مزیدار ہو. وہ جنت کا تو اور بھی زیادہ، سدرۃ المنتہا کا تو اور بھی زیادہ. تیسرا رائحہ زکیہ، اس کا خوشبو بہت اچھا ہوتا ہے. بیر کا درخت کا جو خوشبو جو ہے نا بڑا اچھا ہوتا ہے. یہ 3 ریزن ہے، اس وجہ سے اللہ نے سدرۃ المنتہا یعنی کہ وہاں 7ویں آسمان میں اللہ نے بیر کا درخت رکھا ہے. یہ بیر کے درخت جو ہے نا اس کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے، یہ اصل جو ہے نا اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں ہے. ہاں، پھر بیر کے درخت کے بازو کیا ہے؟ جنت ہے. بیر کا درخت ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے، اور اس ادھر بازو کیا ہے؟ جنت ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. یہاں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ منتہا کا معنی کیا ہے. سدرہ کا معنی ہم معلوم ہوا کہ بیر کا درخت، منتہا کا معنی اینڈنگ. آج سمجھ جاؤ کہ ختم ہونا، منتہا کا معنی ختم ہونا. یوں سمجھو کہ بیر کا درخت یہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو یہاں آتی ہیں وہ یہاں تک بس یہاں سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو چیز یہاں تک آتا ہے وہ بیر کا درخت کے پاس ختم ہو جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا ہے. نیچے والے جو چیزیں وہ بس بیر کے درخت تک آ سکتی ہیں، بس اس کے اوپر نہیں جا سکتے. اس کے اوپر کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی بیر کے درخت تک ہی آتے ہیں، بس اس کے اوپر نہیں آتی. وہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یعنی کہ اوپر سے آنے والوں کے لیے اینڈنگ کہاں ہے؟ بیر کا درخت ہے بس. نیچے سے آنے والوں کے لیے اینڈنگ کہاں ہے؟ بیر کا درخت. جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا کہاں تھے؟ بیر کا درخت ہے بس. اسے بولتی کہ منتہا، یعنی کہ یہ درخت جو ہے نا اینڈنگ ہے. اوپر سے کیا کیا چیز آتا ہے معلوم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. نیچے سے جو بھی جاتی ہیں وہ بیر کے درخت کی جاتی ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے ہیں.
وہی اللہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا، یہ بیر کا درخت جو ہے نا وہ اینڈنگ ہے. اب یہ بیر کا درخت جو ہے نا اس کی جو بڑی فضیلت آ کر ہے حدیث میں آپ دیکھیں گے. ابو داؤد کی جو روایت ہم کو ملتی ہے یعنی کہ اس کی بھی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطع سدرہ صوب اللہ رأسہ فی النار، جو بیر کا درخت کو کاٹتا ہے اس دنیا میں اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اگر کہیں بیر کا درخت ہے اگر کوئی انسان اس کو کاٹتا ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، نعوذ باللہ. ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں. اسی وجہ سے بیر کا درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے، وہ عظیم درخت ہے، مبارک درخت ہے. ہاں کب کاٹ سکتے ہیں؟ جیسا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اب ٹرافک میں راستے میں بیچ میں آ جاتا ہے، بیچ میں آتا ہے، راستے کے بیچ میں ہے، جسے لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے تو وہاں کاٹ سکتے ہیں. اگر کسی لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے تو وہاں کاٹ سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ اس درخت کو کاٹ دینا یہ سب صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بیر کے درخت کو کاٹے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے. بیر کا درخت جو ہے نا اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے کیا فائدے ملتے ہیں؟ عبد الکریم القزیر حفظ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی ہیں انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جادو کے علاج کے لیے بہت مفید ہے. جادو وغیرہ کے علاج کے لیے یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح گندگی دور کرنے کے لیے، جیسا کہ میت کو بھی بیر کے درخت سے نہلایا جاتا ہے، میت کو بھی یعنی کہ بیر کا درخت جو ہے نا اس کی بڑی فائدے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی. اب سدرہ کا معنی معلوم ہوا بیر کا درخت، منتہا اینڈنگ ہے. اللہ کے پاس سے جو چیز آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا تک بس، اس کے نیچے نہیں آتا ہے. زمین سے جو لوگ جاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک ہی بس، اس کے اوپر کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. منتہا اینڈنگ ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ عندہا مطلب سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، مأوا ٹکانا ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، مأوا کیا ہے؟ ٹکانا ہے. یہاں جنت، یہاں اللہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. پھر ایک اور سائڈ میں کیا ہے؟ جنت ہے. جنت المأوا، مأوا کا مطلب ٹکانا. کیا مطلب ہے؟ کہ آدم اور حوا علیہ السلام اصل کہاں تھے؟ جنت میں تھے، اسے بولتے ہیں کہ ٹکانا. مأوا کا اصل معنی جہاں ایک مسلمان ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے، اسے بولتے ہیں کہ مأوا، اسے بولتے ہیں کہ مأوا. یعنی کہ سب سے پہلے مأوا کا ایک تفسیر یہ ہے کہ نیک لوگ متقی لوگ کل قیامت کی جنت میں داخل ہوں گے، ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. ٹکانے کو عربی زبان بولتی ہیں کہ مأوا. نیک لوگ متقی لوگ توحید پرست کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے، یہ جنت المأوا ہے. دوسرا مأوا بولتے ہیں کہ جہاں شہداء کی روح رہتے ہیں. معلوم ہے کہ جو نیک لوگ جو اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں، جو شہید کرتے ہیں، ان کی روح جو ہے نا کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی. ایسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندے کے پیٹ میں رکھتے ہیں، وہ پرندہ جنت کا سیر کرتا ہے. نیک لوگوں کی روح کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جنت المأوا ٹھکانہ ہے. کس کا ٹھکانہ؟ نیک لوگوں کی روح کو. نیک لوگوں کی روح کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تیسری جو تفسیر وہ ہے کہ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ جنت میں رہتے ہیں. فرشتے جنت میں رہتے ہیں. کیا اب بھی فرشتے جنت میں ہی؟ اس کے متعلق آپ دیکھیں گے امام سیوطی کی کتاب ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں انہوں نے احناف کے، حنفی مسلک جو ہے نا ان کے ایک عالم کا نام ہے صفار، ان سے پوچھا گیا کیا فرشتے جنت میں ہی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں فرشتے جنت میں ہی. جیسا کہ معلوم ہے کہ جہنم میں کچھ فرشتے ہیں جو اللہ نے کام کے لیے رکھا ہے، اس طرح کچھ فرشتے جنت میں ہی جو کام کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا یعنی کہ مأوا کا مطلب ٹھکانہ. ایک ہے کہ توحید پرستوں کا کل قیامت کی ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں. مأوا ٹھکانہ ہے نیک لوگوں کی روح کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں. مأوا ٹھکانہ ہے یعنی کہ فرشتے کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ نے کہا کہ جنت المأوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیر کا درخت جب آپ سسم دیکھے تو کیسا تھا؟ اب معلوم ہوا کہ بیر کا درخت جو ہے نا ایسا، لیکن جب آپ سسم دیکھے تو جب یغشا چھایا ہوا تھا السدرہ بیر کے درخت پر، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ غشی طاری ہونا، کوئی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ہم اسے کیا بولتی ہیں اردو میں؟ غشی طاری ہونا، یعنی کہ اس کے پورے جسم میں بے ہوش ہو گیا، گویا کہ اس کے پورا جسم جو ہے نا
بے ہوشی طاری ہوتا ہے. اس طرح اس بیر کے درخت میں کیا چھایا ہوا تھا؟ ما یغشا. اللہ نے فرمایا کہ اذ جب یغشا چھایا ہوا تھا السدرہ بیر کے درخت میں، ما یغشا کیا ہی چھایا ہوا تھا. یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا چھایا ہوا تھا، نہیں کہ ما یغشا. کوئی ہم بولتے ہیں کہ کیا ہی اچھی چیز ہے وہ، ہم کیا ہے نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں کیا ہی اچھی چیز ہے. اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کیا ہی اس میں چھایا ہوا ہے. کیا کیا چھایا ہوا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس درخت میں کیا کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کیا چھایا ہوا ہے نہیں بتاتے ہیں. اللہ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ کیا چھایا ہوا ہے، کیا ہی بہترین چھایا ہوا ہے. ما یغشا. اب کیا چھایا ہوا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کلر، بہت سے کلر جو ہے نا اس درخت میں. آپ سے فرماتے ہیں اس درخت میں بہت سے کلر ہے. دوسری جو بات ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس میں فراش من ذہب، چھڑی ہے. کس کا؟ سونے کا. سونے کا چھڑی ہے اس درخت میں. بعض علماء نے کہا کہ اس کے پورے درخت میں سونے کا چھڑی ہے. اب کیا سونے کا بھی چھڑی ہو سکتا ہے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے آسان ہے، اس سونے کی بھی اللہ تعالیٰ چھڑی بنا سکتا ہے، آسان ہے. آپ سب نے فرمایا کہ اس میں اس درخت میں جو ہے نا چھایا ہوا ہے کیا؟ سونے کا چھڑی. جو حدیث میں آتا ہے اس پورے درخت میں جو ہے نا سونے کا چھڑی ہے. بعض علماء نے کہا کہ جراد من ذہب، یہ ٹڈی جو ہوتا ہے، جیسا کہ ٹڈی آپ یوٹیوب میں لکھیں گے جراد جو حلال ہے کھانا، جیسا کہ چھوٹا کیڑا جو آتا ہے اس طرح، یعنی کہ وہ پورے درخت میں جو ہے نا وہ جراد چھایا ہوا ہے. وہ ٹڈی جو ہے نا پورے درخت میں ہے، یعنی کہ اس درخت میں جو ہے نا عجیب عجیب چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پورا کلر ہے اس درخت میں. پھر آتا ہے کہ اس درخت میں جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا سونے کا چھڑیاں ہیں، چھڑی ہے. اس طرح جو ہے نا اس درخت میں عجیب عجیب چیزیں جو ہے نا چھائی ہوئی ہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس درخت میں چھایا ہوا ہے. کیا ہی چھایا ہوا ہے، کیا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ سے نے ایک مثال بیان کی بس. اس میں سونے کی چھڑی ہے، اسی طرح اس میں جو ہے نا کلر ہیں، اس میں اس کے جو پتے جو ہے نا ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اس کا جو پھل بیر جو ہے نا ہانڈی کی طرح اتنا بڑا ہے. عجیب عجیب چیز جو ہے نا اس. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس پورے درخت میں جو ہے نا فرشتے چھائے ہوئے ہیں. فرشتے جو ہے نا اس پورے درخت کے اطراف ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما ذاغ البصر وما طغى. آیت نمبر 17 سمجھنے سے پہلے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم کوئی کسی بادشاہ کے گھر جاتے ہیں، سمجھیے کوئی میوزیم کو جاتے ہیں سر، میوزیم میں وہاں عجیب عجیب چیز رہتے ہیں. ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں. معلوم ہے کوئی عجیب چیز ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کو دیکھے، ادھر ادھر نہیں دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اللہ نے جتنا کہا کہ سدرۃ المنتہا بس اتنا ہی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں وہاں ہم جیسا ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز عجیب چیز ہم کو نظر آتا ہے، ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، وہاں نہیں. آپ سمجھو نا، صرف جتنا بتایا گیا اتنا ہی دیکھتے ہیں بس. اس کے ادھر ادھر سب نہیں دیکھتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ماں نہیں زاغا پہلانا، ادھر ادھر کرنا، البصر آنکھ کو، یعنی کہ آپ جو ہے نا اللہ نے سدرۃ المنتہا کو بتایا پھر اتنا ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب ہے، جتنا بتایا گیا اتنا ہی دیکھنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر، ماں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوا. زاغا کا مطلب ایسا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا بتایا گیا اتنا ہی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وما طغى، ماں کا مطلب نہیں، طغى مطلب اب یہاں سمجھو کہ میوزیم میں یہاں کوئی چیز ہے، ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں، اس کے آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہے کر کے. کوئی عجیب چیز یہاں ہمارے سامنے، ہم اسے بھی دیکھتے ہیں، اس کے آگے بھی دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ آپ سسم رائٹ اور لیفٹ بھی نہیں دیکھے. وما طغى، نہ ہی جتنا بتایا گیا اس سے آگے دیکھتے ہیں. ہم کو اچھل کے دیکھتے ہیں اور کیا ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اللہ نے فرمایا کہ آپ سسم کو جتنا بتایا گیا اتنا ہی دیکھے. وما طغى، اس سے بڑھ کو بھی آپ سسم نہیں دیکھے. اس کے پیچھے کیا ہے، سدرۃ المنتہا کے پیچھے کیا ہے، وہاں کیا ہے نہیں دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ رائٹ اور لیفٹ دیکھے، نہ جتنا بتایا گیا اس سے آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتی. وما طغى. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لقد رأى من آیات ربه الكبرى. لقد تحقیق رأى، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں من آیات ربه، اپنے رب کی نشانیوں کو، الکبرى جو بڑے بڑے، یعنی کہ اللہ نے معراج کا جو واقعہ ہے اس صورت میں، جب آپ سب معراج ہو گئے تھے، آسمان گئے تھے، اس وقت میں
نہ حد سے بڑھ کر احسن جتنا بتایا. طغا کا اصل جو معنی جو ہے نا حد سے بڑھ کر, اس کو اصل جو معنی سمجھنے کے لیے کوئی چیز آپ کے سامنے ہے, میں آپ کو ایک قرآن بتاتا ہوں, آپ قرآن کو دیکھتے, لیکن بعض لوگ قرآن کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھتے نہیں. طغا کا معنی وہی ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سدرۃ المنتہا بتایا, آپ سب اس کے پیچھے نہیں دیکھے کہ کیا ہے کر. طغا یعنی کہ جتنا بتایا گیا اتنا, اس سے بڑھ کر جو ہے نا ہم کو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نہیں دیکھے. طغا وہاں آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بتائی, بڑی بڑی نشانیاں جو ہے نا اللہ نے آسمان میں اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو بات جو ہے نا سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے گفتگو کرنا تھا, اللہ کے پاس جانا تھا, تو جب اللہ کے پاس جانے لگے تو اس وقت جبرائیل السلام وہیں پر رک گئے, وہیں پر رک گئے سدرۃ المنتہا کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں, تو آگے جب بڑھتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل السلام کو دیکھا کہ جبرائیل السلام جو ہے نا ڈر کے مارے ایسا ہو رہے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے وہاں. کالحلس البالی, حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل السلام ڈرنے لگے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہیں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کے تھوڑا آگے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس بات کرنے کے لیے, تو اس وقت جبرائیل السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جبرائیل السلام ڈرنے لگتے ہیں. کالحلس البالی من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے جو نا ایک دم کپ کپاتے لگتے ہیں. اللہ کا خوف, جبرائیل السلام جس کے چسوں پر ہیں پھر بھی وہ جو نا اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس طرح جو نا اللہ کا ڈر جو نا جبرائیل السلام کے دل میں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کا تحفہ دیا جاتا ہے. یہ ایک نماز کا, دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا, ایک اور کوئی چیز ہے مجھے فی الوقت یاد نہیں آتا, کسی کو یاد ہے؟ 3 چیزوں کا تحفہ ہے, ایک نماز کا, ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, اور ایک اور جو تیسری جو چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا. اللہ نے کہا کہ جو شرک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کریں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے کہ یا ابن آدم, اے میرے آدم, انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے ابن آدم تم زمین اور آسمان پر گناہ لے کر آؤ, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر اگر تم شرک نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, تمہارے تمام گناہوں کو. یعنی کہ تیسری جو بات ہے اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہیں اگر تم شرک نہیں کریں گے, تمہاری وفات توحید پر ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. یہ تیسری جو گارنٹی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کیا معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں؟ یہاں صحیح جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں, اپنی آنکھوں سے, یہ جو آنکھ ہے اس سے نہیں دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رآہ بفوادی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے جو نا اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں, اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ رأیت ربی بأحسن وجہ, میں نے اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی خوبصورت چہرے میں دیکھا, بڑے ہی خوبصورت چہرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اپنے دل سے, لیکن اس آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے. بلکہ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جو مسلمان یہ بولتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے وہ مسلمان جھوٹا ہے, جو انسان یہ بولتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے وہ مسلمان جھوٹا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھے. ہاں کس سے دیکھے؟ دل سے دیکھے, ایسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. تو یہ معراج کا جو سفر تھا بڑا عظیم سفر تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بھی داخل کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوتے ہیں کسی کی چھلنے کی آواز سنائی دیتی ہے, چھلنے کی آواز سنائی دیتی ہے, جیسا کہ سدرۃ المنتہا تھا. سدرۃ المنتہا دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ جنت کو گئے, کیونکہ اسی کے بازو ہے جنت. جب جنت جاتے ہیں تو وہاں کسی کی چھلنے کی آواز آتی ہے, تو جبرائیل السلام سے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے ان کی چھلنے کی آواز آتی ہے؟ تو جبرائیل السلام فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں آ کر بولتے ہیں کہ بلال تمہاری کیا عمل ہے, تم چلتے ہو زمین میں لیکن تمہاری قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں, تمہاری قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں. تو جبرائیل السلام بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جب بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو اس کے بعد جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں.
جب بھی آپ وسلم جو ہے نا وضو کرتی ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے، جب بھی بلال رضی اللہ عنہ وضو کرتی ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو جنت دی تھی۔ بس ہم بھی جب بھی وضو کریں گے تو 2 رکعت نماز پڑھیے، اگر آپ اب بھی وضو کرتی ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس سے جو ہے نا ایک مسلمان کو جنت ملتی ہے۔ جیسا کہ سوال لے کے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے، واللہ عالم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رآہ بفؤادی، حدیث صحیح مسلم میں، اپنے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا۔ جیسا کہ وحی کی ایک شکل جو ہے نا دل میں ہوتی ہے، وحی کی ایک شکل جیسا کہ جبرائیل السلام وحی لے کر آتی ہیں قرآن حدیث، ایک اور جو وحی کی شکل دل میں، جیسا کہ حدیث مشہور ہے کہ یہ جو رزق کی والی جو حدیث ہے، نفث فی روعی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کی موت اس وقت آئے گی جب اس کا رزق مکمل ہو جائے۔ یہ حدیث جبرائیل السلام اللہ کے دل، یہ اللہ تعالیٰ جو نا ان کے دل میں ڈالتی ہیں۔ کن کے دل میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالتی ہیں کہ ہر انسان کی موت اسی وقت آئے گی جب اس کا رزق مکمل ہو جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دل سے جو ہے نا اللہ کو دیکھے، جیسا کہ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کیسے، واللہ عالم، واللہ ہم ایمان لائیں گے بس۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں، بلکہ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا معراج میں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے۔ لیکن بعض لوگوں کے پاس یہ مشہور ہے معراج میں جو ہے نا اتحیاتو کا واقعہ پیش آیا تھا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، یہ سب حدیث بن گڑک ہے، ضعیف ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے جو بات ہوئی تھی وہ جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اتحیاتو، یہ پورا، یہ سب حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب الاسراء والمعراج وذکر احادیثہما، یعنی کہ اسراء و معراج کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بڑی، اس میں انہوں نے اسراء و معراج میں جو ہوا تھا، جو صحیح حدیث ضعیف حدیث، انہوں نے تمام کو اس میں الگ کیا ہے۔ اسراء و معراج کے نام سے ہے کتاب، یعنی کہ یہ جو مشہور جو ہے نا بلکہ شیعہ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے وہاں اتحیاتو کا پیش آیا تھا۔ یہ شیعہ کی کتابوں میں، شیعہ ایک گمراہ فرقہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے، ان کی کتابوں میں چیز پائی جاتی ہے، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ بلکہ معراج میں 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیے تھے، ایک جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیے تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا 3 باتیں جو ہے نا وہ وہاں پیش آئی تھی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے۔ یعنی کہ آج کے درس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی آنکھوں سے جبرائیل السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھے، ایک پہلی وحی کے وقت، دوسرا سدرۃ المنتہا کے پاس، اور اس کے علاوہ کوئی انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھے۔ اور کہاں دیکھے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ بیر کا درخت کو بولتے ہیں، منتہا اینڈنگ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو چیز آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ختم ہو جاتا ہے، اوپر سے جو چیز آتا ہے، نیچے سے جو جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے پاس اینڈنگ ہے، اس سے آگے کیا ہے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے نا جنت ہے، اسی کے پاس جو ہے نا جنت ہے، وہ جنت جو ہے نا مأوا ہے، ٹھکانہ ہے، نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنت۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے رائٹ جانب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتی ہیں کہ سدرۃ المنتہا میں کئی چیز چھائے ہوئے ہیں، سونے کی چوڑیاں، کلر ٹڈیاں، اس کے جو ہے نا پر، اس کا جو ایک پتا جو ہے نا اونٹ کے کان کے برابر تھا، یہ بہت سے چیز جو ہے نا سدرۃ المنتہا میں جو ہے نا چھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جتنا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا معراج میں اتنا ہی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رائٹ نہ اتنا بھی نہیں دیکھے، جتنا اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا اتنا ہی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 18 میں ہم نے کئی بڑی نشانیاں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتائی ہیں۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بڑی نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، ابراہیم علیہ السلام سے ملے، کہ کئی انبیاء سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا معراج میں ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا یہ جو بیت المعمور جو ہے نا، جو جیسا کعبہ ہے، کعبہ کے اوپر جو چیز ہے جس میں فرشتے طواف کرتی ہیں، وہاں ابراہیم السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے ان کے اطراف ہیں، یعنی کہ کئی چیزیں ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا معراج میں دیکھتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ نے بڑی نشانیاں جو ہے نا ہمارے نبی کو بتایا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھے،
پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھیں، کئی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.